جو میری مرضی کی بات ہے، مرضی ہی تو بیمار ہے. یعنی اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کی ضد ہوتی ہے کہ میری سنو میری منو، وہ مرضی کا ہی تو بیڑا غرق ہوا ہے. بیماری جسے ایڈکشن کہتے ہیں وہ مرضی کی بیماری ہے. اچھا، مرضی کی بیماری یہ ہے کہ جب آپ نہیں بھی چاہتے تو نشہ کرنا پڑتا ہے. بہتری آنا بند ہو گئی تھی. اس کو ایڈکشن کہتے ہیں کہ جب ڈرگز آپ کے اوپر مثبت اثر نہیں کرتی جو کہ آپ کا ریکوائرڈ ہے یا جو آپ کا ٹارگٹ ہے، جب وہ اثر نہیں کرتی تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. جب آپ کی مرضی نہیں چلتی تو آپ کی مرضی چلنا بند ہو گئی تھی نا ڈرگز پہ، کہ پہلے آپ کی مرضی چلتی تھی کہ آپ ڈرگز کرتی تھی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا. کیونکہ زیادہ تر والدین سمجھتے ہیں کہ ڈرگز مسئلہ ہے، لیکن اصل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کو حل کرنے کے لیے لوگ ڈرگز استعمال کرتے ہیں. ڈرگز ایک ایڈکٹ کے لیے سلوشن ہے، حل ہے، لیکن اس کے والدین کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے. تو فرق آپ کو کیا سمجھ لگا کہ ڈرگز ایک ایڈکٹ کے لیے سلوشن ہے پر ڈرگز ایک والدین کے لیے مسئلہ ہے. لیکن آگے آگے چل کے ایک ایڈکٹ کے لیے بھی مسئلہ بن جاتا ہے پر اس کو سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اس کے دماغ پہ قبضہ ایڈکشن کا ہوتا ہے. اس کے دماغ پہ قبضہ ہوتا ہے ایڈکشن کا. دیکھو، ایڈکشن میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بندہ رکنا چاہے تب وہ رک نہیں سکتا. جب وہ نشہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو کرنا پڑتا ہے. جس موقع پہ وہ نشے سے باز رہنا چاہتا ہے، کوئی مرگ ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو جس موقع پہ وہ باز رہنا چاہتا ہے وہ اس موقع پہ بھی اس کو نشہ کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے ایسے موقعوں پہ بھی نشہ کیا جس موقع پہ اصل میں آپ نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ کوئی غم کا موقع تھا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کوئی بیمار ہو گیا تھا، اور آپ اس کی تیمارداری کرنے کی بجائے، اس کی خدمت کرنے کی بجائے آپ پھر بھی نشہ کرنے پہلے چلے، کیونکہ وہ ذہن میں نارمل بدل گیا ہے، نیو نارمل آ جاتا ہے. لیکن نیو نارمل اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نارمل وہ ہوتا ہے جو ہم سب کا نارمل ہوتا ہے، ایک نارمل وہ ہوتا ہے جو ایڈکٹ کا نارمل ہوتا ہے. اس کا نارمل ہے کہ اگر وہ 3 بجے دن کو سو کے اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پیندا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایڈکشن جو ہے یہ مرضی کی بیماری ہے. مرضی کا بیمار ہو جانا ایڈکشن ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں 16-17 سال کی عمر کا تھا، 18 سال کی عمر کا تھا، تو مجھے کھانے پینے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ کھانے کو شروع کرتے ہیں، اس تو بعد پھر جو ہوئے سو ہوئے. یعنی کھانے کو ختم خود نہیں کرتے، کھانا ختم ہو جائے، سپلائی ختم ہو جائے، اور کھاتے رہتے ہیں جب یہاں تک بالکل پورا نہ ہو جائے. تو میرے ذہن میں نظریہ کھانے کے بارے میں جو نظریہ تھا وہ یہ تھا، جس کی وجہ سے میرا وزن بڑھنا شروع ہو گیا. اور جب میں نے اپنے وزن کو، تو وزن میرا اتنا بڑھ گیا تو مجھے خیال آیا کافی سالوں کے بعد، 32-33 سال کی عمر میں خیال آیا کہ وزن کم کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اور گاڑی میں سے نکلتے ہوئے بھی بہت مشکلات ہونے لگیں. 232 پاؤنڈ میرا وزن ہو گیا. اور جب میں نے کھانے کو کم کرنے کی کوششیں شروع کی تو میرے سے کم نہیں ہوتا تھا. میں سوچتا تھا کہ کم کھاؤں گا، لیکن میں پھر سارا کھا جاتا تھا، اور میں مزید سیکنڈ ہیلپنگ بھی لیتا تھا. اور یہ وہ وقت تھا کہ تقریباً میں پانی کی بجائے کوکو کولا پیتا تھا، اور 1 ڈالا روز میں پی جاتا تھا. کوئی مان سکتا ہے اس بات کو کہ 1 ڈالا کوکو کولا کی بوتلوں کا روز پی جاتا تھا. یہ جو مرضی نہیں چلتی، ہماری مرضی ہمارے اوپر نہیں چلتی، اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. جب ہماری مرضی فیل ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر ہی فیل ہو جاتی ہے. اور پھر سیکھتے سیکھتے مجھے تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 45 سال لگے یہ سیکھتے ہوئے کہ کھانا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کتنا کھانا چاہیے اور کتنا نہیں کھانا چاہیے، اور کب رک جانا چاہیے اور کب نہیں رکنا چاہیے. اور ابھی بھی میں کہوں کہ میں نے سیکھ لیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کچھ
ابھی بھی ایسے موقع آتے ہیں کہ میں کھانے کے بارے میں اپنا ہاتھ نہیں روک سکتا، جیسے شادیوں بیاہوں کے موقع پر، جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل کے بوفے کے موقع پر. ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ اگر کھانا مفت کا ہو تو پھر تو بنتا ہے کھانا. لیکن یہ آن گوئنگ ایک ریکوری ہوتی ہے. تو یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ دنیا کا ایک سبسٹنس جس کی ایڈکشن ہوتی ہے وہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اور سبسٹنسز ہیں جن کی ایڈکشن ہوتی ہے، جس میں شراب ہے اور چرس ہے اور نارکوٹکس ہیں اور سگریٹ ہے اور چائے ہے. جیسے آپ میں سے کچھ جانتے ہیں کہ چائے بھی میں نے 50 سال پینے کے بعد چائے چھوڑی، اور وہ بھی آہستہ آہستہ. پہلے کافی چھوڑی کوئی 10-15 سال پہلے، پھر چائے کم کرنا شروع کی اور روز کے 2 کپ پینے پہ آ گیا، اور پھر میں نے 8 مہینے پہلے چائے بھی چھوڑ دی. اور میرا جو برا حال تھا، آپ میں سے کچھ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا کہ میرے چہرے پہ مسکراہٹ غائب، اور مجھے لگتا تھا کہ میں گھسیٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو، میرا کام کرنے کو اس طرح دل نہیں کرتا تھا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایڈکشن مرضی کی بیماری ہے، جب ہماری مرضی بیمار ہو جاتی ہے، اور جب ہم اس سبسٹنس سے یا ایکٹیویٹی سے دور ہوتے ہیں جس سے ہمیں ایڈکشن ہوتی ہے، تو ہمارا بہت برا حال ہوتا ہے. ہم اندر سے خالی ہو جاتے ہیں، ایمٹینس آ جاتی ہے. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.